علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کلاس 7 اردو کا۔ سب سے پہلے ہے جی پانی قدرت کا ایک انمول تحفہ، اس کی اہمیت پر پیراگراف لکھیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہوا کی طرح پانی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے، اس میں صرف 3% حصہ انسانوں کے لیے قابل استعمال ہے۔ پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ زمین پر زندگی سورج، ہوا پانی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ہمارے جسم میں خوراک کی ترسیل کے لیے پانی کا مناسب مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ میں ہونا لکھ لیں۔ طبی ماہرین کے مابین پانی پینا ایک کامل علاج ہے۔ عالمی صحت کے اداروں نے کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی روزانہ استعمال کرنا صحت مند زندگی کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ پانی گردوں کو صاف رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پانی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی جسم کا 2/3 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ تمام جانداروں کی حیات و بقا کا دارمدار اسی پر ہے۔ پانی سے مردہ میں سرسبز شاداب ہوتی ہیں اور پھول باغوں میں کھلنے لگتے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو یہ مردہ زمینیں سرسبز شاداب ہوتی ہیں اور باغوں میں پھول کھلنے لگتے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو آباد بستیاں ویران ہو جائیں گی، لہٰذا پانی کی قدر کریں اور ضائع نہ کریں۔ نیکسٹ ہے جی سرگرمی نمبر 15۔ آپ نے سالانہ امتحان دے چکے ہیں۔ اپنے دوست کو خط لکھ کر آپ نے اسے اپنی کامیابی کی دعا کرنے کو کہنا ہے۔ چلے جی کمرہ امتحان، آگے تاریخ لکھ دیں۔ پیارے دوست السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہے میرے سالانہ امتحان ہو رہے تھے۔ کل میرا آخری پرچہ تھا۔ میرے امتحان بہت اچھے ہوئے ہیں مگر مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں تاکہ میں امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کر سکوں۔ سلام، آپ کے تابعدار الف بے جی۔ میرے دوست نے میری دعا کی ہوگی، اے اللہ میرے دوست پر اپنا رحم کرم فرما، اسے امتحان میں کامیاب نصیب فرما اور اسے دنیا کے ساتھ آخر کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کہا تھا کہ آپ کے دوست نے کیا دعا مانگی ہوگی، سوچ کر لکھیے۔ نیکسٹ ہے جی سرگرمی نمبر 14۔ آپ کے علاقے میں کھیل کا میدان نہیں ہے، آپ کو سڑک پر کھیلنا پڑتا ہے۔ سڑک پر کھیلنے کے نقصانات کے بارے میں بتاتے ہوئے کھیل کے میدان کی فراہمی کے لیے اپنے علاقے کے ناظم کی درخواست لکھیں۔ باخدمت جناب تحصیل ناظم حاصل پور، عنوان درخواست برائے کھیل کے میدان کی فراہمی۔ جناب عالی، گزارش ہے ہمارے علاقے میں کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے جس کی وجہ سے بچوں کو سڑک پر کھیلنا پڑتا ہے۔ سڑک پر کھیلنے کے بہت نقصانات ہیں۔ بہت سے بچے سڑک پر کھیلتے مختلف حادثات کا شکار ہو گئے، بے دھیانی میں بھاگتے ہوئے گاڑی یا موٹر سائیکل سے ٹکرا گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک کھیل کا میدان فراہم کیا جائے تاکہ بچے حادثات سے بچ سکیں اور بآسانی کھیل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس مہربانی پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے، آپ کی نوازش ہوگی۔ نیکسٹ یہاں پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ اعلیٰ عرض آپ کی تابع فرما الف بے جی۔ نیکسٹ ہے سرگرمی نمبر 13۔ یہ ہے جی سچ کا انعام کے عنوان پر کوئی تخلیقی کہانی لکھیں۔ مجھے کچھ مختلف اور ذرا نوکی۔ عقاب میاں کی بادشاہت عروج پر تھی، ہدہد اس کی وزیر تھی، بادشاہ کی غیر موجودگی میں تمام فیصلے ہدہد کیا کرتی تھی۔ ہدہد اکثر اپنی شاعری عقاب کو سنایا کرتی تھی، عقاب اس کی شاعری سے لطف اندوز ہوتا۔ ایک دن اس نے عقاب سے کہا، اے بادشاہ سلامت، میری جگہ کسی اور کو وزیر بنتی کریں، بوڑھی ہو چکی ہوں، تھکاوٹ اور کمزوری کے باعث ذمہ داریوں کو صحیح سے نبھا نہیں پا رہی۔ بادشاہ کو افسوس ہوا کیونکہ ہدہد بہت ایماندار تھی، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتی تھی۔ اس سچ بولنے پر اسے تاج انعام میں دیا گیا جو آج بھی اس کے سر پر ہے۔ ہدہد کی صحت خرابی کی وجہ سے بادشاہ نے یہ بات مان لی اور نئے وزیر کے لیے جنگل میں اعلان کروا دیا۔ اگلے دن تمام پرندے عقاب کے دربار پر اکٹھے ہوئے۔ ہر کوئی وزیر بننے کا خواہشمند تھا۔ عقاب تمام پرندوں سے مخاطب ہوا، آج میں آپ میں سے کسی ایک کو اپنا وزیر منتخب کرنے کا فیصلہ سناؤں گا، لیکن فیصلے سے پہلے تھوڑی شاعری ہو جائے۔ اور ساتھ ہی عقاب نے ایک ایسا شعر بنایا جو بے معنی تھا۔ پھر عقاب نے ہدہد کو شعر سنانے کو کہا۔ ہدہد نے شعر سنایا تو عقاب نے سب سے پوچھا، کس کا
شیر اچھا ہے، سب نے عقاب سے ڈر سے اس کی تعریف کی، مگر مینا سچ بولا اور ہدہد کی تعریف کی، اس طرح کہ ہدہد کو اس کی سچائی کا انعام مل گیا۔ اس طرح مینا کو اس کی سچائی کا انعام مل گیا۔ ہم بچے نے غلطی سے ہدہد لکھ دیا، مینا لکھنا ہے، کیونکہ ہم مینا کا اس میں ذکر کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے وزیر جس کو منتخب کرنا تھا نا، سچ کا انعام اسے ملنا تھا، تو مینا نے سچ بولا، مینا کو پھر ہم نے لکھنا ہے، یہاں آپ نے ہدہد کی جگہ مینا لکھنا ہے۔ یہ سرگرمی نمبر 12 پاکستان کے موسموں کے بارے میں معلوماتی مضمون لکھے۔ ہم نے لکھا ہے جی گرمی۔ موسم گرما میں ہم باریک کپڑے پہنتے ہیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے ٹھنڈے علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ آگے ہے جی سردی۔ سردیوں میں ہم خشک میوہ جات استعمال کرتے ہیں، گرم کپڑے پہنتے ہیں، ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، انڈے مچھلی مختلف گرم اشیاء کھاتے ہیں۔ آگے ہے جی بہار۔ موسم بہار بہت خوشگوار موسم ہوتے ہیں، درختوں پر پھول لگتے اور نئی شاخ میں پتے نکلتے۔ آگے ہے جی سرگرمی نمبر 11 غلط فکرات کو درست کریں۔ آپ کی مزاج کیسی ہے؟ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ احمد نے سیال کوٹ سے آنا تھا، احمد کو سیال کوٹ سے آنا تھا۔ اس کی نظر کمزور ہے، اس کی نظر کمزور ہے۔ غریب کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اب غریب کو کھانا کھلانا ثواب، یہ والا ثواب آئے گا۔ یہاں پہ کابل ایک مشہور شہر ہے، اب کابل یہ اس طرح سے لکھتے ہیں، آگے صحیح ہے سارا۔ نیکسٹ ہے میرے سر میں درد ہو رہی ہے، درد ہوتا ہے ہمیشہ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ دہی بہت کھٹی ہے، یہ دہی بہت کھٹا ہے، یہ مذکر ہے دہی۔ میری بات کا برا نہ مانو، میری بات کا برا نہ مانو، یہ احمد کا گیند ہے، یہ احمد کی گیند ہے، گیند مونس ہوتی ہے۔ جھوٹ مارنا بری عادت ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ آب زمزم کا پانی باعث برکت ہے، آب زمزم باعث برکت ہے، آب مطلب پانی ہی ہوتا ہے۔ میں ہر دن اسکول جاتا ہوں، میں ہر روز اسکول جاتا ہوں۔ آؤ باغ کا سیر کریں، آؤ باغ کی سیر کریں۔ نقل مارنا بری بات ہے، نقل کرنا بری بات ہے۔ اس عمارت میں سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوا ہے، اس عمارت میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ آگے ہے جی ذرا سوچیے، اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ صبح شام کی تفریح کے بغیر ہماری دنیا اور زندگی کیسی ہوتی؟ سورج کے فوائد بتاتے ہوئے ایک معلوماتی تحریر لکھیں۔ جی نظام شمسی میں سورج ایک ستارہ ہے، یہ ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ یہ ایک چھوٹا ستارہ ہے لیکن یہ ہمیں بڑا دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ ہمارے قریب ہے۔ یہ زمین پر تمام توانائی کا ذریعہ ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ہمیں سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے جو ہمیں وٹامن ڈی فراہم کرتی ہے، یہ جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورج کی روشنی انسانی صحت اور تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے۔ سورج کی روشنی کے صحت سے متعلق فوائد میں وٹامن ڈی کی فراہمی، ہڈیوں کی مضبوطی، بلڈ پریشر کو کم کرنا، بیماری سے بچنا اور اچھی ذہنی صحت کو فروغ دینا شامل ہے۔ یہ مختلف گیسوں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ گرم گیسوں کا دائرہ ہے۔ سورج زمین پر زندگی کے لیے توانائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، ہر جاندار کو سورج سے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ روشنی اور حرارت کا بھی ذریعہ ہے جس کے بغیر زمین پر زندگی ممکن ہے۔ سورج کی روشنی سے پھل، سبزیاں اور فصلیں پکتی ہیں۔ یہ ستارہ زمین سے بہت دور ہے اور روزانہ بہت زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے کوئی راکٹ اس ستارے پر کبھی اترا نہیں ہے۔ جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک جو ہے وہ سرگرمیاں اردو کی ساری کمپلیٹ سمجھ میں آ گئی ہوگی، باقی کی جو رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کل تک انشاءاللہ شیئر کرتی جائیں گی۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے وہ ہر آنے والی ایکٹیویٹی ملتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔